الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہم جس طرح سے ایک چھوٹے چھوٹے سورے پر ایک درس لے رہے ہیں ویکلی، اور پھر بیچ میں ہم ایک قرآن کا ایک درس لیتے ہیں، بعد میں ایک کوئی اسپیشل ٹاپک پہ ہم ایک لیکچر لیتے ہیں، جیسے پچھلا ہمارا ہوا تھا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں سورہ فیل۔ سورہ فیل قرآن مجید میں 105 نمبر کا سورہ ہے، یہ 30ویں پارے میں آتا ہے، اور الحمدللہ آپ سبھی اس سورہ کو یاد بھی کرتے ہیں، سبھی کو یاد ہوگا یہ، اور اس کا ترجمہ یعنی معنی بھی اکثر لوگ سبھی جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے اس سورہ کا معنی، اس کی مختصر سی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا اس میں سبق ملتا ہے۔ قرآن مجید یہ جو ہے ہدایت ہے، یہ ذکر ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، مطلب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا پیغام، اس کا میسج کیا ہے، یہ ہم سبھی کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو سورہ فیل 105 نمبر کا سورہ ہے، 30ویں پارے میں ہے، اور یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سال گزرا اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ فیل اصل میں کہتے ہیں ہاتھی کو، فیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ رکھتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والے مطلب دراصل یہ ایک لشکر تھا، یہ ایک فوج تھی جس میں جو ہے ہاتھی بہت زیادہ کثیر تعداد میں تھے، چونکہ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے، ریگستانی زمین ہے۔ تو یہ اصل میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہہ تھا، بادشاہ کہیں گے یا ایک چھوٹی سی حکومت کا یہ رہبر تھا، سربراہ تھا، اور اس میں جو ہے اس کی ایک سازش تھی، اور وہ سازش کس وجہ سے تھی؟ ابراہہ اصل میں یہ رومی حکومت کے نچلے علاقے میں، یعنی اس کے ہم کہیں گے جنوبی حصے میں ایک حکومت یہ چلایا کرتا تھا، اور یہاں پر وہ دیکھا کرتا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کے شہر سے گزرتے ہوئے مکہ کی طرف جاتے ہیں، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے بعد میں ان میں بہت ساری غلطیاں آ گئی تھی، خلط ملط ہو چکا تھا، وہ شرک کرنے لگے تھے، لیکن ایک سلسلہ جو پہلے سے تھا ابراہیم علیہ السلام سے وہ جاری تھا کہ حج کے لیے لوگ خانہ کعبہ میں یعنی مکہ میں جمع ہوا کرتے تھے، اور دنیا کے بہت دور دور علاقوں سے لوگ وہاں پر پہنچتے۔ ابراہہ نے یہ بات دیکھی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شہر میں ایک عبادت گاہ بناؤں، خانہ کعبہ کی طرح ایک عبادت گاہ بناؤں، تاکہ لوگ میرے شہر میں آئیں اور میرے شہر کا نام ہو، اور لوگ ادھر جانے کی بجائے جو ہے یہاں پر آئے۔ اور اس طرح اس نے ایک عبادت گاہ کی تعمیر شروع کر دی ابراہہ نے۔ تو اس زمانے میں
جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے ان میں جب یہ بات پہنچی کہ ابراہہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، وہ اس سے کافی ناراض ہوئے اور کافی خفا ہوئے، اور جوش میں آ کر، طیش میں آ کر خانہ کعبہ سے ایک آدمی، ایک مکہ سے جو ہے ایک آدمی گیا ابراہہ کے شہر، اور وہاں جا کر اس نے اس کی جو عبادت گاہ تھی اس میں بیت الخلا کر دیا۔ مطلب وہ وہاں پر اس نے جو ہے نجاست، غلاظت جو ہے وہاں پر اس نے ڈال دی اپنی، تاکہ اس کو نیچے دکھایا جائے۔ ابراہہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا، اور اس نے جو ہے کیا کیا، ابراہہ نے ایک فوج تیار کی، ایک لشکر تیار کیا کہ اب میں کیا کروں گا، اب میں جا کر جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے ڈھا دوں گا، اس کو جو ہے میں توڑ دوں گا، زمین دوز کر دوں گا۔ اور اس ارادے سے، اس نیت سے وہ اپنے شہر سے ایک بڑی فوج، ایک بڑی تعداد میں ایک لشکر لے کر وہاں سے نکلا۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اور آپ نے جب دعوت پیش کی تو مشرکین مکہ جھٹلانے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ مشرکین مکہ کو یاد دلایا کہ وہ وقت کو تو یاد کرو جب کیا ہوا تھا، اللہ نے آپ کی کیسی مدد کی تھی، اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس ضمن میں یہاں پر یہ جو ہے سورہ یہاں پر نازل ہوا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے کہ جو واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اب یہ مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اور اس میں اکثریت جو ان کے بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ اس واقعے کو جانتے تھے، کیونکہ یہ بہت تازہ واقعہ تھا، بہت پرانی بات نہیں تھی۔ جیسے حضرت مریم کا واقعہ بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ال عمران اور سورہ مریم میں جو بیان کیا، یہ بہت پہلے کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہ بہت ہی تازہ ترین واقعہ تھا جس کو اکثریت وہاں کی جانتی تھی جو مکہ میں رہتے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ ابراہہ اپنا لشکر لے کر نکلا، اور اپنا لشکر لے کے جب وہ نکلا اور جب وہ قریب پہنچ گیا مکہ کے، تو وہاں پہنچنے کے بعد وہاں جو مکہ کے سردار تھے وہ تھے عبد المطلب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ مکہ میں کوئی ایک حکومت نہیں تھی، کوئی سینٹرل گورنمنٹ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں مختلف قبائل تھے، ٹرائبس جن کو کہتے، گروپس تھے، یہ آپس میں مل کر ہی سب چلایا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر آپس میں سب سے بڑے اور بزرگ اور معتبر جو شخص تھے وہ تھے عبد المطلب۔ تو تمام قبائل ان سے مل کر مشورہ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہے، تو سارے لوگ مکہ کو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک محفوظ مقام پر، ایک محفوظ جگہ پر جا کر وہ جو ہے سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ابراہہ کا لشکر وہ دیکھتے ہیں بڑا خطرناک اور بہت بڑا طویل لشکر تھا، بڑا تھا، کافی زیادہ اس میں سپاہی تھے، اور ہاتھیوں کو انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، تو ان کے لیے عجیب جو ہے تجربہ تھا، عجیب ایکسپیرینس تھا۔ ابراہہ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے جو ہے وہاں جتنے بھی اونٹ تھے، اونٹ بولے تو ایک بہت بڑی ملکیت ہوتی تھی عربوں کے لیے، ان کے لیے بہت بڑی پراپرٹی ہوا کرتی تھی، ابراہہ نے سارے اونٹوں کو ضبط کر لیا۔ عبد المطلب وہاں پر پہنچے، ان سے کہا کہ بھائی یہ جو اونٹ ہے یہ میرے ہے، تم مجھے دے دو۔ ابراہہ بڑا ہنسنے لگا کہ ارے یہ لوگ خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں، یہ مکہ کی جو ہے یہاں پر جو ہے خدمت کرتے ہیں، اور یہ آدمی تو اونٹ مانگنے آ گیا دوسری کوئی بات کرنے کے بجائے۔ تو اس نے ان کا جو ہے استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ تو عبد المطلب کہنے لگے دیکھو یہ اونٹ کا مالک میں ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں نے اس کا سوال کیا، خانہ کعبہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے تو اس کی حفاظت وہ کرے گا، اور وہ اونٹ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ابراہہ آگے بڑھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ مطلب وہ جو چال چلنے چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے، توڑ دے، اور کیا کرے وہ اپنی عبادت گاہ کو زیادہ مشہور کرے، تو اس نے یہ چال ایک چلی تھی، اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کی چال کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے، وہ وہاں پر پہنچتے اور اپنی منہ سے جو ہے کنکریاں گراتے
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ وہ کنکریاں ان کے اوپر گراتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے کہ کنکریاں ایسی تھی جو ان کے ہاتھیوں پر اور ان کے سپاہیوں کے اوپر گرتی اور جسم کے نچلے حصے سے وہ باہر نکل جاتی، اور ایسے کئی کنکریاں وہ برسائے جس وجہ سے وہ ایک دم کھائے ہوئے بھوسے کی طرح یا سڑے ہوئے بھوسے کی طرح وہ لوگ نظر آنے لگے۔ مطلب ان کا بہت برا حشر وہاں پر ہوا پوری فوج کا، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں پر ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ تو اب سورہ فیل، یہ مختصر سا واقعہ آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کو پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ مشرکین مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بہت سارے لوگ اس واقعے کے تعلق سے شک میں تھے کہ اصلی واقعہ کیا تھا۔ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا اصلی واقعہ ان کو بیان کیا، دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین مکہ کو احسان یاد دلایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کے احسان بتائے۔ جیسے سورہ قریش ہم پڑھتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اے جو ہے قریش کے لوگوں، کیا تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہیں مانوس کرنے کے لیے، مطلب تمہیں خوشیاں پہنچانے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے لیے ساز و سامان تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی بھلائیاں کی۔ انشاءاللہ یہ سورہ آئے گا، ہم اس کو بعد میں جو ہے اس کی جو ہے تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قریش کو اپنے احسانات یاد دلائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے۔ دوسرا اس میں ایک سب سے بڑا میسج اور سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے دین کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ اپنے دین کی حفاظت کسی طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ایک جگہ قرآن میں ہم کو ڈرایا ہے کہ اگر ہم روگردانی کریں گے تو کیا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تم کو دوسری قوم سے بدل دیں گے اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گی، مطلب وہ اور زیادہ بہتر لوگ رہیں گے جو ایمان میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہاں پر ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف چال بازیاں چلتے ہیں، اللہ اس سے بہترین چال چلتا ہے اور ان کے مکر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور اس کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا یہاں پر قریش کے لیے ایک احسان جتایا گیا، بتایا گیا، اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہم دین کے لیے کرتے ہیں یا اسلام پر عمل کرتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ مختصر سی جو ہے تفسیر اور کچھ ہم کہیں گے سبق ہمارے لیے ہے سورہ فیل سے۔ سورہ فیل 105 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا، تو آپ اس کو پڑھیے بھی اور گھر میں بھی دوسرے لوگوں کو آپ یہ واقعہ سنائیے، چھوٹے بچوں کو آپ یہ بتائیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اس سے کافی فائدے جو ہے ہمارے جو ہے گھروں میں، سوسائٹی میں، سماج میں قرآن مجید کے ذریعے سے پہنچیں گے۔ تو قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کے واقعات چھوٹے چھوٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس میں کیا کیا پیغامات ہیں یہ آپ جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔